أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورہ یاسین کا یہ تیسرا رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 16 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 34 سے اور اختتام ہوتا ہے آیت نمبر 50 پر. اور جیسے کہ میں نے پہلی ہی مجلس میں اس سورت کے آغاز کے موقع پہ یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ اس سورت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب قرآن قرار دیا. قرآن مجید کا دل آپ نے ارشاد فرمایا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں جو اسلامی عقیدہ ہے اس کی تینوں بنیادوں کا تذکرہ فرمایا. توحید کا، آخرت کی حقانیت کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا. ان تینوں حقیقتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رسالت کا بہت ہی تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہوا اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک مثال بھی بیان فرمائی. ایک بستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا تھا. وہ 3 رسول تھے، انہوں نے دعوت حق دی لیکن ان کی بات بستی والوں نے نہیں مانی. اسی بستی میں سے
ایک اللہ والے نے ایمان قبول کیا جن کو تاریخ میں حبیب النجار کہتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر اسلام کی تائید کرنے لگے، رسولوں کی تائید کرنے لگے۔ وہ بڑے ضعیف تھے، بہت غریب خاندان کے تھے، پیشے کے اعتبار سے کارپینٹر تھے، بوڑھے بھی ہو چکے تھے، لہذا مزاحمت وہ سہ نہیں سکے، ان کی شہادت ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو ہلاک کر دیا، اور ہلاک کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، آسمان سے لشکر بھیجنے کی نوبت نہیں آئی، بس ایک چیخ و چنگھاڑ تھی جس کی وجہ سے وہ بستی تہس نہس ہو گئی۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمائی کہ ایک جانب مکہ مکرمہ کے لوگ سنبھل جائیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر آمادہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا اگر فیصلہ آ جائے گا تو وہ بھی تہس نہس ہو جائیں گے۔ دوسری جانب سارے انسانوں کو معلوم ہو جائے رسولوں کا کیا مقام ہوتا ہے، لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ جو رسولوں کی، نبیوں کی تائید کرتا ہے اس کا کیا مقام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے کیسے مالا مال کرتا ہے۔ لہذا رسالت کی اہمیت کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی وحدانیت وہ نمایاں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے ذریعے سے، وہ خالق جو ہے اس کی مخلوق پر غور کرنے کے ذریعے سے، اس کی حکمت جو ہے اور حکمت کے جو نمونے اس پوری کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں ان پر غور کرنے کے ذریعے سے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو اپنی نشانیوں اور اپنی حکمت، اپنی دانائی، اپنی رحمت، اپنی کرم فرمائی کی دلیل کے طور پر پیش فرمایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ فرمایا اس کا ہماری زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ ہے زمین۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ارشاد فرمایا اور اس کی نشانی ہے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے، الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، مری ہوئی مردار زمین، جو گرمی میں زمین بے جان ہو جاتی ہے اور سبزے سے، ہریالی سے خالی ہو جاتی ہے، پھٹ پڑتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، اس زمین میں اللہ تعالیٰ کیسے جان ڈالتا ہے، احییناہا، کہ بارش ہوتی ہے اور اس زمین میں جان پڑ جاتی ہے، اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، اور کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں، اور باغ نشوونما پاتے ہیں، درخت اگ آتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، کہ پھر اللہ تعالیٰ اس سے دانے نکالتا ہے، گرینز، چاول کے دانے، گیہوں کے دانے، مختلف قسم کی دالیں اور مختلف قسم کے غلے، یہ سب زمین سے اگنے لگتے ہیں برسات کے بعد، بارش کے بعد۔ وَأَخْرَجْنَا، اور ہم اس سے برآمد کرتے ہیں، حَبًّا، حبّا کہتے ہیں دانوں کو، اور بیشتر انسانی غذا دانوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اسی سے تو انسان کھاتے ہیں، پیٹ بھرتے ہیں، اور اسی سے ان کی زندگی کی گاڑی چلتی ہے۔ لہذا یہ ساری چیزیں جو پیدا ہو رہی ہیں یہ بس اللہ تعالیٰ کے حکم سے، بارش برستی ہے، بارش برسنے کے بعد ہماری کھیتی لہلہاتی ہے، اور جو بیج ڈالی گئی وہ رنگ لاتی ہے، اس سے پودے نکل آتے ہیں، اور پودوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک پودے میں سینکڑوں دانے نکلتے ہیں، اور وہ دانوں کو انسان اپنے کھانے کے لیے قابل بناتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سے یہ کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ایک بے جان سا بیج کسان پھینکتا ہے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، آسمان کو دیکھتے ہوئے کہ بارش بھی ہوگی کہ نہیں، بس اس یقین کے ساتھ کہ ضرور اللہ تعالیٰ پانی برسائے گا، وہ بیجوں کو زمین پہ بکھیر دیتا ہے، اور اس پر پھر ہل چلا کر مٹی چڑھا دیتا ہے۔ اب وہ مٹی چڑھ گئی اور سیڈ، بیج بے جان ہے، خشک دانے ہیں وہ،
لیکن پانی کے برسنے کے بعد اس کے اندر ایک جان پیدا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس کا سینہ پھٹ گیا، اس میں سے کوپلیں نکل رہی ہے، اور کسان جو ہے وہ میجرمنٹ کے ساتھ اور بیج کو سلیقے کے ساتھ نہیں ڈالتا، کوئی بیج آڑا ہے، کوئی ٹیڑھا ہے، کوئی اوپر ہے، کوئی نیچے ہے، لیکن کوپلیں نکلنے کے بعد کوئی زمین کے اندر جائے، کوئی دائیں جائے، کوئی بائیں جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہر درخت کی کوپل آپ دیکھیں گے وہ آسمان کی طرف نکلے گی، اور اوپر بسا اوقات اتنی چھوٹی سی بیج اور اس میں سے نکلنے والا لطیف سا، نرم سا، نازک سا وہ پودا کہ اس کے اوپر کئی کلو مٹی پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ مٹی کا سینہ چیرے گا، دھیرے 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 اپنا راستہ بنائے گا اور باہر نکل کر آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد سے وہ پروان چڑھے گا، پروان چڑھنے کے بعد سے پھر اس میں پھل نکلیں گے۔ پھل سے مراد یہ کہ اس کے اپنے دانے، جس چیز کا وہ درخت ہے وہ چیز اگائے گی۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اللہ تعالیٰ یہ دانے دیتا ہے، گرینز جس کو ہم کہتے ہیں، غلے کی چیزیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں تفصیل فرمائی کہ تمہارے کھانے کے لیے رحمان کی جو میزبانی ہے، جو ضیافت ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ کھانے کے لیے دانے ہیں، اور ان سے اگتا جاؤ تو ترکاریاں ہیں، ان سے اگتا جاؤ تو پھر پھل ہے، ان سے اگتا جاؤ تو پھر ڈرائی فروٹس ہے، خشک میوے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان، ضیافت پر ضیافت۔ یہاں پھلوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا، اور اسی زمین میں ہم بناتے ہیں جناتین، ایسے باغات کو، من نخیل، جو کھجور کے ہوتے ہیں، وعناب، اور انگور کے ہوتے ہیں۔ کھجور اور انگور کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کھجور اور انگور عربوں کی معیشت بھی تھے، غذا بھی تھی یہ چیزیں، اور ان کی معیشت بھی تھی، ان کی تجارت بھی تھی، لہذا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ اور ہم نے ایسے باغات بنا دیے جو کھجور کے ہیں، نخیل وعناب، اور انگور کے، وفجرنا فیہا من العیون، اور یہی وہ زمین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چشمے جاری کر رکھے ہیں۔ فجرنا کے معنی ہوتے ہیں کاٹ کر سوراخ بنانا، نالی بنانا، اور عیون کہتے ہیں چشموں کو، اور عیون کہتے ہیں کینالس کو۔ تو لہذا فرمایا کہ دریائیں ہم نے بہا دی، نہریں ہم نے بہا دی زمین کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا، گویا یہ قدرتی نالیاں ہیں جو بنا دی گئی، یہ پائپ لائن ہے جو بچھا دی گئی، اور جس میں پانی بہ رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ زمین سیراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر پانی کا ذخیرہ صرف سمندر میں ہوتا تو زمین تک پانی پہنچنا بہت مشکل ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کو ایسا زمین پر پھیلاتا ہے، بارش ہوتی ہے، پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے، اور پانی زمین میں جذب ہونے کے بعد پھر اندر اندر پانی بہتا چلا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے انسان کے اندر رگیں ہیں اور ان رگوں میں خون دوڑتا ہے، ایسے ہی زمین کے اندر پانی دوڑ رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان اپنی ذہانت سے کنواں کھودتا ہے، بور کرتا ہے، اور پانی نکل آتا ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اندر اندر پانی کو دوڑا دیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا انتظام یہ ہے کہ اس نے دریائیں بنائے اور ان دریاؤں میں پانی بہا دیا، جس کی وجہ سے انسان کی کھیتی ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کتنے بڑے بڑے دریا ہے، اور نیل و فرات جب عرب ملکوں میں ہے تو ہندوستان میں گنگا و یمنا ہے، یہ ساری وہ ندیاں ہیں، یہ ساری وہ نہریں ہیں جن کی وجہ سے اتنی زمین سیراب ہوتی ہے، اتنی زمین سیراب ہوتی ہے کہ مصنوعی طور پر سیراب کرنے کا ہم تصور نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ایسا اس نے انتظام کیا۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اس نے چشمے جاری کر دیے، نہریں جاری کر دی، کیوں؟ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، جو کچھ پروردگار پھلوں کی شکل میں تم کو عطا کر رہا ہے اس سے تم غذا حاصل کر سکو، کھا سکو، پی سکو۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یہ تمہارے ہاتھوں نے نہیں کیا یہ انسان کے ہاتھوں نے۔ انسان کے اندر صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ایسی بڑی بڑی دریائیں زمین پر چلا دیتا، انسان کے اندر
یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ زمین میں پانی کو جذب کر دیتا اور اندر اندر پانی کو دوڑا دیتا. انسان کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بیج میں سے درخت کو برآمد کرے. انسان کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ زمین میں سے درخت کو اگا دے. انسان کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ درختوں میں دانے لگا دے. انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دانوں کی حفاظت کر لے. ساری چیزوں میں انسان مجبور ہے. محض اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں انجام پاتی ہیں. پھر بھی انسان کا عالم یہ افلا یشکرون کہ وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا. یہ سب اس لیے ارشاد فرمایا افلا یشکرون، کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے، نہیں غور کرتے یہ کہ ان کی غذا کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام فرمایا. ذرا آپ سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ گیہوں کو زبان دے دیتا، اگر اللہ تعالیٰ چاول کو زبان دے دیتا، اگر اللہ تعالیٰ بکرے کو زبان دے دیتا تو یہ کہتے کہ تیری غذا کے لیے ہم مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. ہم پیدا ہوئے تھے کسی کھیت میں اور ہم سفر کر کے پہنچے تیرے ملک میں، تو نے چکی میں ڈال کے ہم کو پیس ڈالا، اور پیسنے کے بعد ہم کو آگ پر پکایا اور جھلسایا اور تڑپایا، اور اس کے بعد یہ لذیذ لقمہ تو لیتے ہوئے ایک بات نہیں کہہ رہا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جس نے میرے لیے انتظام کیا. افلا یشکرون، کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ انسان شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے تو یہ بہت بلند مقام ہے، بہت بلند مقام ہے. مقام شکر اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹیوں کی بولی سن لی اور سمجھ لی تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار مقام شکر پر آپ مجھے تھامے رکھے. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ جو نعمت آپ نے مجھ پر فرمائی اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مجھے رسول ہیں وہ اللہ کے، اور کہنے مقام شکر پر آپ مجھے تھامے رکھیں، شکر ادا کرنے والا میں بنتا رہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز ادا فرما رہے ہیں، بڑی لمبی نماز ہے، 4-4.5 گھنٹے ہو گئے. پیر سوج گیا اور مارے سوجن کے پھٹنے لگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر کو سہلاتے ہوئے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جو مقام جو مرتبہ دیا وہ آپ کے لیے کافی ہے، اتنی جد و جہد کیوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے افلم اکن عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا ہوں، اس کو یاد کر رہا ہوں، اس کو پکار رہا ہوں. لہذا افلا یشکرون ارشاد فرمایا تمہارے اندر شکر گزاری ہونی چاہیے، اور شکر گزاری اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اضافہ ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتوں سے تم کو اور مالا مال کریں گے اور اضافہ کریں گے. جتنا بندہ شاکر ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمتیں اس کو ملتی چلی جاتی ہیں. اور جب بندے کے اندر ناقدری ہوتی ہے اور شکر گزاری نہیں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی برکتوں سے محروم کر دیتا ہے. ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ نعمتوں کا انبار لگا ہوا ہے لیکن برکتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے. لہذا ارشاد فرمایا کہ افلا یشکرون، شکر گزاری تو اپنے اندر پیدا کرو. لیأکلوا من ثمرہ، تاکہ وہ اس کے پھل سے کھائیں. وما عملت ایدیہم، نہیں یہ کیا ان کے ہاتھوں نے، یہ سب کچھ پروردگار نے کیا. افلا یشکرون، کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ نہ کریں. اللہ تعالیٰ کی شان میں تھوڑی کمی ہوگی. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، وہ ذات تو پاک ہے، بلند ہے، برتر ہے، جس نے پیدا کیا ہر چیز کو تو جوڑ جوڑ کے ساتھ پیدا کیا. ازواج، زوجن، زوجہ کا لفظ آپ اردو میں بھی سنتے رہتے ہیں، اس کے معنی جوڑے کے ہوتے ہیں. عربی میں جب کبھی ازواج کہیں گے تو جہاں شوہر کے لیے بیوی زوجہ ہے وہی بیوی کے لیے شوہر بھی زوج ہے. اور ہر چیز کے جوڑ کو عربی میں زوجن، ازواجن کہتے ہیں. لہذا ہر چیز کے بارے میں ارشاد فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا، کہ سارے جوڑوں کو پروردگار نے پیدا کیا. آپ جانتے ہیں کہ درخت میں بھی جوڑ ہوتے ہیں، نر اور مادہ ہوتے ہیں، اسی کی وجہ سے پھل نکلتا ہے.
اور آپ جانتے ہیں ساری مخلوقات جو جاندار ہے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جوڑ رکھا ہے، وہ جوڑے کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اور جو جاندار نہیں ہے ان کے لیے بھی ان کا توڑ ہے اور ان کا جوڑ ہے۔ رات ہے تو اس کا جوڑ دن ہے، اگر دن نہ ہوتا تو رات سمجھ میں نہ آتی، اور اگر رات نہ ہوتی تو دن کی روشنی کی اہمیت نہ ہوتی۔ 24 گھنٹے اگر سر پہ سورج چمکتا رہتا تو ہم کو دن کی قدر نہیں ہوتی۔ دن ہے رات، رات ہے تو دن، گرمی ہے تو سردی، سردی ہے تو گرمی، اور دنیا ہے تو لازمی بات ہے اس کا بھی جوڑ ہونا چاہیے، اور وہ جوڑ ہے آخرت۔ دنیا کا جوڑ آخرت ہے، لہذا فرمایا ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ جوڑ کے ساتھ پیدا کیا۔ اس میں بڑی زبردست حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت ہی زبردست حکمت ہے۔ ایسی توحید کھل کر اور نکھر کر آتی ہے اگر آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جوڑے کا مجبور کر دیا ہے۔ لائف پارٹنر کی ہر مخلوق کو ضرورت ہو رہی ہے۔ مخلوق میں خاص طور پر ابھی آپ جانداری کو لے لیں کہ کوئی درخت پھل نہیں دے پاتا جب تک کہ اس کا جوڑ نہ ہو، اور کوئی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک کہ جوڑ نہ ہو۔ ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے مجبور کر دیا کہ وہ اپنے پارٹنر کا مجبور ہے، اس کا ساتھی ہونا چاہیے، تب کہیں جا کے کام آگے بڑھے گا، زندگی کی گاڑی چل سکے گی، بال بچے ہوں گے، ترقی ہوگی، نسل باقی رہے گی، گھر قائم ہوگا۔ ساری چیزیں آپ دیکھیے وہ وجود میں آتی ہے جوڑے کی وجہ سے۔ اگر جوڑا نہ ہو تو پھر انسان، اگر آپ انسانی کو غور کر لیں، تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، اپنے بہت سارے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا، اور ایک محاذ پہ لڑے گا، دوسرے محاذ پہ لڑے گا، کیا کیا کام کرے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو جوڑ جوڑ سے پیدا کر کے مجبور کر دیا اور اپنے آپ کو تنہا رکھا۔ اس میں عہد ہے، اس کی ذات میں احدیت ہے، اس کو جوڑ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ساتھی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں خود اعلان کیا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، اس کو کسی ساتھی کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جوڑ جوڑ میں زندگی بسر کرنے میں مجبوری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس مجبوری نہیں ہے، لہذا اس کو جوڑے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جوڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ تنہا تنہا احدیت کے ساتھ وہ پوری قدرت کو انجام دے رہا ہے۔ یہ ہے توحید اللہ تعالیٰ کی کہ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، باقی ساری مخلوق جوڑ جوڑ کے ساتھ اس نے پیدا کی۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، اس میں بھی جوڑ ہے جو کہ زمین سے اگتے ہیں، اور میں نے عرض کر دیا وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ سائنس بتاتی ہے کہ کس طرح سے یہ جوڑ جوڑ کے ساتھ درخت پیدا کیے گئے، ان میں نر اور مادہ کیسے ہوتے ہیں، اور ان کے سیڈز کیسے شفٹ ہوتے ہیں پرندوں کے ذریعے سے اور کیڑوں کے ذریعے سے، ہواؤں کے ذریعے سے، فضاؤں کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے پھل آتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سائنس سے تعلق رکھتی ہے۔ مما تنبت الارض ومن انفسہم، اور خود ان کی اپنی جانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑ جوڑ کے ساتھ پیدا کیا، سارے انسان۔ اور پھر ارشاد فرمایا مما لا یعلمون، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو جوڑ جوڑ کے ساتھ پیدا کی جس سے تم واقف نہیں ہو، ابھی تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی پوری مخلوق کو جوڑ جوڑ کے ساتھ پیدا کر یہ اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ مخلوق ساری کی ساری مجبور اور خالق مجبور نہیں ہے، لہذا اس کو ساتھی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسی جوڑ جوڑ پر آپ غور کرتے چلے جائیں کہ جیسے جانداروں میں ضروری ہے فرمایا، ویسے ہی وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، دن اور رات بھی ایک جوڑے کے ساتھ پیدا کر دیے گئے تمہارے لیے، ان انسانوں کے لیے نشانی ہے۔ رات میں بھی، رات بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ کیسی نشانی ہے؟ نَسْلُكُ مِنْهُ النَّهَارَ، کہ اسی سے ہم دن کو کھینچ کے اتار دیتے ہیں۔ دن ایسے جیسے کہ کھال کی طرح، کور کی طرح رات پر چڑھا ہو، اور اس کو کھینچ کے دھیرے 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 اتار دیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ سلخہ کے اصلاً معنی، مسلخ کا لفظ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اس کے معنی ہوتے ہیں کھال اتارنا اصلاً۔
تو جیسے کھال اتاری جاتی ہے تو اندر سے بدن نکل کر آ جاتا ہے، ایسے ہی ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ رات کے کور کو ہٹا دیتا ہے تو دن نکھر کر آ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اور جب اللہ تعالیٰ دن کی روشنی کو کھینچ دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، تو رات نکل کر آ جاتی ہے. وہ آیت لہم، اور ان کے لیے بڑی نشانی ہے، اللیل، رات بھی. اور کئی طرح سے رات اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، اس کی ربوبیت کا ایک تقاضا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر رات نہ ہوتی تو دن کی اہمیت نہ ہوتی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ غور کر لیں، اگر رات نہ ہوتی تو ہم آرام نہ کر پاتے. اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے کہ دنیا کے ایک بڑے حصے پہ دھیرے دھیرے تاریکی چھا جاتی ہے، اور اس تاریکی کی وجہ سے ساری مخلوق اپنے اپنے آشیانوں میں ٹھکانہ لے لیتی ہے اور آرام کرنے لگتی ہے. یہ رات کا جو آرام ہے یہ ایسا آرام ہے، ذرا سا آپ ڈاکٹر سے پوچھئے کہ اس سے جو جسم کی پوری کارکردگی ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں ڈاکٹر مثال دیتے ہیں کہ جیسے ایک جار میں، کسی برتن میں آپ شیشے کے پانی لے لیجئے، اس پانی میں دھول اور گرد ہو اور اس کو دن بھر ہلائیے. ہلانے کی وجہ سے وہ پانی ذرا براؤن سا ہو جائے گا، گندیلا ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ اس کو 6 گھنٹے کے لیے رکھ دیجئے، دھیرے 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 ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائے گی، پانی پھر صاف ستھرا ہو جائے گا. تو مثال دی کہ رات میں جب انسان 6 گھنٹے اور 7 گھنٹے سو جاتا ہے تو اس کے پورے اعضاء دھیرے دھیرے جو دن بھر کے تھکے ہوئے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پورے کے پورے اعضاء دھیرے 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 اپنے اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، سکون پا لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اثر نو وہ کھڑا ہو جاتا ہے تازہ دم ہو کر. یہ اللہ تعالیٰ نے رات بنا کر بہت بڑا احسان کیا. اگر یہ رات کا اندھیرا اور سکون کی نیند نہ ہوتی جس میں بالکل دماغ خاموش ہو جاتا ہے تو یہ آرام جسم کو نہ ملتا، یہ راحت جسم کو نہ ملتی. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو جہاں ہم نے تمہاری معیشت کے لیے بنایا وہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو لباس کی طرح چھا جاتی ہے تم پر، تم سو جاتے ہو، آرام کر لیتے ہو. لہذا فرمایا رات بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، جس سے ہم دن کو اتار دیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، سب کے سب لوگ تاریکی میں آ جاتے ہیں، اندھیرے میں آ جاتے ہیں، ڈارکنیس. اور اس کے بعد سے پھر سب کو آرام ملتا ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ فطرت یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ رات میں آرام کیا جائے. ہاں مجبوری میں کچھ انسان کام کر لے لیکن اس کو مزاج نہیں بنانا چاہیے. جب یہ مزاج بنایا گیا کہ لوگ راتوں بھر کی نوکری کرنے لگے تو 8-10 سال میں معلوم یہ ہوا ان کی صحت چوپٹ ہو رہی ہے اور ان کے دماغ کی توانائی ختم ہو رہی ہے، کام کرنے کی صلاحیت دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے، کیونکہ وہ نظام قدرت سے لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نظام سے لڑ رہے ہیں. اور جو کوئی قدرت کے نظام سے لڑے گا وہ شکست کھائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ نے رات جس مقصد سے بنا دی اس مقصد سے رات کا استعمال ہو کہ انسان آرام کر لے. کہیں مجبوری پیش آ جائے، کوئی پیشنٹ ہے اس کو دیکھنا ہے، کہیں کوئی مصیبت آ گئی، ٹھیک ہے، لیکن مزاج یہ نہیں بننا چاہیے کہ انسان رات میں بیدار رہے اور دن میں آرام کرے، کیونکہ رات کے آرام کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. جو رات کو آرام کرے گا تو اس کا جسم، آپ ڈاکٹر سے پوچھئے، جتنا تندرست و توانا ہوگا اور بیماریوں سے محفوظ ہوگا، وہ دن کے آرام سے اس کو 10% بھی نہیں ملنے والا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو ہم نے رات تاریک بنا کر تمہارے لیے آرام کا موقع دیا. اور پھر سورج نکلتا ہے دھیرے دھیرے، والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج بھی دوڑ رہا ہے لمستقر لها، اپنے آربٹ کے لیے. اس کا ایک مستقر ہے، اس کا ایک ٹھکانہ ہے، اس کا ایک راستہ ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ دراصل ایک غلبے والے اور علم والے کا اندازہ ہے. اس کے اندازے سے اس نے ساری چیزوں کی اسپیڈ متعین کر دی. لہذا والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں طے کر دی.
28 मंजिलें हैं जो 28 दिनों में चांद तुमको नजर आता है, और फिर उसके बाद से 2 दिन के लिए, कभी कभी 1 दिन के लिए चांद गायब हो जाता है, निगाहों से ओझल हो जाता है, फिर उसके बाद से दोबारा नजर आता है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे आजकल चांद फुल मून है, पूरा का पूरा नजर आ रहा है। फिर उसके बाद से धीरे धीरे 14 मंजिलों के बाद से अब उसके ऊपर जवाल आता है। वो जवाल की तरफ जब जाने लगता है तो छोटा होने लगता है, कटने लगता है। हत्ता आद कल अर्जुनिल कदीम, यहाँ तक के एक वक्त आता है कि सूखी हुई खजूर की शाख की तरह हो जाता है। जो बिल्कुल बारीक सी खजूर की जो डाली होती है, उसको अगर आप ले लें और उसको आप सुखा दें तो 2 बातें हो जाएंगी। एक तो ये कि वो बहुत छोटी होती, पतली होती है, और दूसरे टेढ़ी हो जाती है कमान की शक्ल में। कमान की शक्ल में वो टेढ़ी हो जाती है। लिहाजा फरमान कि सूखी हुई कदीम पुरानी खजूर की डाली जैसे होती है। अर्जुन के माने होते हैं खजूर की डाली। लिहाजा खजूर के दरख्त की शाख जिससे पत्ते आप निकाल कर उसकी डंडी को सुखा दे तो जैसी हो जाएगी, वैसा होकर रह जाता है और फिर निगाहों से ओझल हो जाता है। यहाँ तक के ओझल होने के बाद से फिर हमको एक बारीक सी लकीर दूसरे दिन नजर आती है जिसको हिलाल कहते हैं, और उसके बाद से उसकी नई मंजिल शुरू हो जाती है। फिर दूसरे दिन दूसरी मंजिल, उसको थोड़ा सा और मोटा होगा, धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। ये अल्लाह ताला ने इंतजाम कर रखा है। और इरशाद फरमाया ये पूरी कायनात का जो अल्लाह ताला निजाम चला रहा है, कोई भी अल्लाह ताला के हुक्म से सरताबी नहीं कर सकता है। लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल लैलु साबिकुन नहार, सूरज को इजाजत नहीं है कि वो चांद को जा पकड़े। वलल लैलु साबिकुन नहार, और न ही रात को इजाजत है कि वो दिन पर सबकत कर जाए, दिन से आगे बढ़ जाए। न दिन रात से आगे बढ़ सकता है, न रात दिन से, न सूरज चांद को पकड़ सकता है, न चांद सूरज को। वकुल्लुन फी फलकी यस्बहून, और सब के सब अपने ऑर्बिट पर तैरते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं। क्या अल्लाह ताला का निजाम है, उसकी रुबूबियत। उस रब ने मेरी और आपकी जिंदगी के राहत के लिए जो इंतजाम किया, जरा आप अंदाजा लगाइए कि कोई मेहमान आ रहे हों और उस मेहमान के लिए घर में आराम के जो इंतजाम किए जाएंगे, उससे ये आप अंदाजा करेंगे कि मेजबान मेहमान का कितना इकराम करता है। अब नए बिछोने लगा दिया और आराम रहे, एसी लगा दिया है, हर किस्म की सहूलत, और रूम में फ्रिज भी रख दिया और फ्रिज को सारे खाने पीने की चीजों से भर दिया है। और उसके बाद से जरा बराबर उसको जहमत न हो, हर चीज मैसर हो, हर चीज मिल जाए, पूरा का पूरा इंतजाम कर दिया है। एक वसी अरीज बेडरूम में तो आप क्या कहेंगे, कितना बहुत ही इज्जत वाला मेजबान है और मोहब्बत वाला मेजबान है, और उन्होंने कितनी कदरदानी की। लिहाजा उसका आप शुक्र अदा करेंगे कि नहीं, शुक्रिया अदा करेंगे, मोतरिफ हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने क्या निजाम बनाया, जरा सोचिए आप, कितना शानदार निजाम बनाया कि इंसान को दिनों रात से दो चार होना चाहिए, कि दिन मेहनत करने के लिए, रात आराम करने के लिए। लिहाजा अब ये दिन और रात कैसे हो, कोई स्विच लगा दिया जाए कि अचानक सूरज रोशन हो जाए, अचानक सूरज वो गुरूब हो जाए और बुझ जाए, तो इंसान कितना लड़ते, कितनी बड़ी जगह होती। और ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हमारे इलाके में सूरज खुला रहे और दूसरों को महरूम कर दिया जाए। जितने ताकतवर अमेरिका टाइप मुल्क होते, वो तो गरीबों को अंधेरे में मार डाले होते। लिहाजा अल्लाह ताला ने एक निजाम चलाया, अल्लाह ताला ने सूरज को रोशन किया और उसके अतराफ फिर एक ऑर्बिट बनाया, एक दायरा बनाया अल्लाह ताला ने बैज़वी शक्ल में, और फिर उस पर अल्लाह ताला ने दुनिया को दौड़ा दिया। अब दुनिया जब दौड़ रही है तो मौसम बदल रहे हैं, सूरज से करीब होती है गर्मी हो जाती है, दूर हो जाती है सर्दी हो जाती है, और फिर लट्टू की तरह फिरा भी दिया उसने। परवरदिगार ने क्या शान है कि बैक वक्त दो जुम्बिश वो कर रही है, एक तो सरक रही है अपने ऑर्बिट पे और दूसरी तरफ गोल गोल फिरती भी चली जा रही है। और किस स्पीड के साथ गोल गोल फिर रही है, इस स्पीड के साथ गोल गोल फिर रही है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि एक सेकंड में
एक सेकंड में, मिनट में नहीं, एक सेकंड में 460 मीटर वो फासला तय करती है ऐसे चक्कर लगाने में, ये चक्कर लगाने में। और सूरज के अतराफ एक गर्दिश पूरी करने में वो आप जानते हैं ना कि 1 घंटे में 6666 मील का फासला तय कर लेती है। 6666 इस रफ्तार से अगर आप एक प्लेन इजाद करें तो 2 मिनट में आप दिल्ली में उतरेंगे, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे दिल्ली पहुंचने में। 6666 तकरीबन, और भी कुछ है उसके पॉइंट्स के बाद। ये रफ्तार से दुनिया से दौड़ती भी जा रही है और सेकंड के एतबार से घूमती भी जा रही है। और 23 घंटे 56 मिनट में एक गर्दिश वो गोल ऐसे कर लेती है जिसकी जैसे दिनों रात होती है। और आप जानते हैं कि 365 दिनों में सूरज के अतराफ का वो चक्कर पूरा कर लेती है। और दुनिया घूम रही है, सूरज को एक मकाम पर जड़ दिया गया, जैसे आपका पंखा घूमता रहता है, उसके इंजन को एक तरफ लगा दिया गया, वो बीच में अटका हुआ है। वो तो पंखा तो नहीं घूम रहा है, लेकिन अल्लाह ताला का इंतजाम ऐसा है, ये सोलर सिस्टम भी चलता चला जा रहा है, बहुत तेजी से सफर कर रहा है कायनात में। कुल्लुम फी फलकी यस्बहून, सब अपने अपने ऑर्बिट पे दौड़ रहे हैं। तेजी के साथ सूरज भी दौड़ रहा है, और इस तेजी के साथ दौड़ रहा है कि लोग कभी कभी साइंसदान घबराते हैं और वो समझते हैं कि जाके दूसरी गैलेक्सी से कहीं टकरा ना जाए। हमारे अपने मिल्की वे में दौड़ रहा है, और इस मिल्की वे में आप जानते हैं ना कि तकरीबन 200 मिलियन सूरज है। 200 मिलियन सूरज है सिर्फ उस मिल्की वे में, जिस मिल्की वे के हम बहुत छोटे से मेंबर हैं, और छोटे से एक चूटी के बराबर। और हमारा जो पड़ोस में दूसरा गैलेक्सी है, वो दूसरा गैलेक्सी जो हमारा पड़ोस में है, वो हमसे तकरीबन 100 गुना बड़ा है। वो हमसे 100 गुना बड़ा गैलेक्सी है। और ये पूरे गैलेक्सी मिलते हैं तो फिर उसके बाद से एक मजमुआ बनता है, और उसको फिर एक खानदान कहा जाता है कहकशाओं का। इतनी बड़ी कायनात है कि हमारी गैलेक्सी से अगर हमारा जो पड़ोस का गैलेक्सी है उसका अगर सफर करें और रोशनी की रफ्तार से आप चलें तो 24 लाख साल लगेंगे पहुंचने में। रोशनी की रफ्तार से आप चलेंगे तो 24 लाख साल लगेंगे आपको पहुंचने में दूसरे गैलेक्सी तक। अर्नोडा गैलेक्सी या कुछ उसको कहते हैं, उस गैलेक्सी तक पहुंचने में हमको 24 लाख साल लग जाएंगे, नूरी साल। अब आप अंदाजा कीजिए कितनी बड़ी कायनात है, और ये पूरी कायनात अल्लाह ताला ने पैदा फरमा दी, और इसमें इंसान को उसने बसाया दुनिया में, और इंसान जो दुनिया में बसा हुआ है सारी चीजों से वो फायदा हासिल कर रहा है। उसको फायदा मिल रहा है सूरज की तमाज़त का, हरारत का, उसको फायदा मिल रहा है बादलों के बरसने का, उसको फायदा मिल रहा है जमीन में पानी के सरकने का, उसको फायदा मिल रहा है फलों का, पौधों का, उसको फायदा मिल रहा है जानवरों का। लेकिन इंसान का फायदा किसको है? सूरज को इंसान की जरूरत है, चांद को इंसान की जरूरत है, जमीन को इंसान की जरूरत है, यहाँ तक के जो दरिंदे गोश्त खाते हैं उनको भी इंसान की जरूरत नहीं है। कभी कभार किसी दरिंदे का मिजाज बिगड़ जाता है तो वो आदमखोर बनता है, वरना तो वो इंसान को खाता भी नहीं, पसंद भी नहीं करता उसके गोश्त को। तो इंसान की जरूरत किसी को नहीं है, और इंसान को हर चीज की जरूरत है। जरा आप गौर कीजिए, इसके माने ये कि अल्लाह ताला ने इंसान को मतलूब रखा है, इंसान को अहमियत दी और कहा तुम्हारी खिदमत के लिए हम सारी चीजों को लगा देते हैं। सख्खर अश-शम्स वल क़मर, सारी चीजें तुम्हारी खिदमत के लिए, और तुम क्या करना? इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तुम मुझे याद करना, मेरी इबादत करना। ये सारी मेजबानी का तकाजा ये है, ये सारी ज़ियाफत का तकाजा ये है कि इतनी जबरदस्त किस्म की जमीन उसने पैदा कर दी और सूरज के तरफ चला दिया, सूरज को चमका दिया, सब कुछ उसने पैदा किया। गल्ले इनायत फरमाए, फल इनायत फरमाए, खाने पीने के लिए हर किस्म का दस्तरखान सजा दिया, और उसका तकाजा ये है कि तुम उसके शुक्रगुजार बनो, उसकी मारिफत पैदा करो दिलों में, और उसकी कदरदानी पैदा करो, उसके अहकाम को मानो। और इरशाद फरमाया कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून,
بہت سے لوگوں نے بشمول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے انہوں نے کہا کلن فی فلکن، اتنا خود اگر قرآن پاک نازل ہوتا 3 الفاظ تو معجزات ہونے کے لیے کافی تھا، معجزہ ہونے کے لیے یہ 3 الفاظ کافی تھے۔ کیوں؟ کلن فی فلک، یا اگر آپ الٹا بھی پڑھیں تو یہی بنتا ہے۔ دیکھیے آپ اگر آپ اس کے حروف تہجی کو سپریٹ کر دیں اور کلن کا کاف پھر لام پھر فی پھر فا اور یا پھر فا لام کاف، اگر آپ اس کو الٹا پڑھیں پھر تو آپ دیکھیے پھر کلن فی فلک بنتا ہے۔ ہر دو اعتبار سے یہ کلن فی فلک ہے، اسی لیے امام غزالی نے لکھا کہ اتنا ہی قرآن نازل ہوتا کلن فی فلک تو کافی ہوتا، یہ قرآن مجید کا معجزہ ثابت ہو جاتا۔ اور پھر اس سے یہ شان ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی کہ یہ سارے ستارے، سیارے، سولار سسٹم، یہ گیلیکسی، یہ کہکشاں تمہاری، یہ سب فضائے بسیط میں ایک لامحدود قسم کی فضا ہے، اس میں تیر رہے ہیں، اس میں تیر رہے ہیں، اس میں دوڑ رہے ہیں۔ لہذا وہ پورے نظریات جو زمانے میں مشرکانہ تھے توہمات، ہمارے ملک میں بھی جو بیل کے سر پر دنیا تھی، یہ سب کچھ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تردید کر دی اور سائنس کا دروازہ کھول دیا کہ کرو تحقیق، پتا چلے گا تم کو یہ کائنات کیسی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ایک نشانی ہماری یہ بھی ہے کہ ہم نے ایک بار تم کو بھرے ہوئے لدے ہوئے سفینے پر سوار کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ تھا، ذریتہم، ان کی ایک نسل کو، انسان کی ایک نسل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک کشتی میں سوار کر کے بچایا تھا۔ وہ لدی ہوئی کشتی تھی سارے سامان سے، اور فوراً اللہ تعالیٰ نے ذہن منتقل کیا کہ دیکھو جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہ ساری ذریت انسانی کے لیے نجات دہندہ ثابت ہوئی، ایسے ہی تمہاری اپنی کشتیاں بھی سمندروں پر چلتی ہیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، اور اسی کشتی کی طرح ہم نے پیدا کر دی بہت سی وہ سواریاں، مَا يَرْكَبُونَ، جس پہ کہ انسان سوار ہوتے ہیں، سوار ہو کے سفر کرتے ہیں۔ بعد پانی کشتیاں، پھر اس کے بعد سے جانتے ہیں بڑے بڑے پانی کے جہاز، اس کے بعد پھر ہوائی جہاز، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے انسانوں کو ملی ہوئی ہے۔ وَإِن نَّشَأْ، اگر ہماری مشیت ہو، ہمارا حکم ہو، نُغْرِقْهُمْ، ہم بھی سمندر میں غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، تو پھر وہ پکار بھی نہ سکے، مدد بھی طلب نہ کر سکے، وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور ان کو کوئی بچانے والا نہ ہو، ان کو کوئی بچا نہ سکے۔ بڑی بڑی کشتیوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈبو دیتا ہے، ڈوب جاتی ہیں، لیکن جو کشتیاں ساحل تک لگ جاتی ہیں، سمندر کو پار کر لیتی ہیں، وہ بس اللہ تعالیٰ کا ایک رحم ہوتا ہے۔ الا رحمۃ منا ومتاعا الی حین، ہاں جو بچ رہے ہیں تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے بچ رہے ہیں، وہ ہماری ایک رحمت ہے، ہماری مہربانی ہے۔ ومتاعا الی حین، اور اللہ کی جانب سے ملی ہوئی ایک مہلت ہے، متاعن، اور جینے کا سامان ہے، الی حین، ایک وقت تک، وقت مقرر ہے، جب تک اللہ تعالیٰ بچائے، جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کو سفینے سے اس کی مثال دی ہے قرآن پاک میں، اور یہ ارشاد فرمایا دیکھو ایسے ہی ہے جیسے تم کشتی میں سفر کر رہے ہو، ماشاءاللہ سفر اچھا تھا، ہوا اچھی چل رہی تھی اور کشتی ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، تو لوگ تفریحی مزاج میں تھے، کھیل رہے تھے، کود رہے تھے۔ اور آج کل جو تفریحی جہاز بنتے ہیں ذرا ان کے بارے میں آپ معلومات کیجئے کہ اس میں بیڈمنٹن کا میدان بھی ہے، سوئمنگ پول بھی ہے، کلب بھی ہے، سارے تماشے ہو رہے ہیں اس میں، اور لوگ ایک ایک مہینے کے لیے اس میں تفریح کر رہے ہیں۔ اچانک اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آندھی چلنے لگی سمندر میں، اور جب سمندر میں آندھی چلتی ہے تو پھر بڑے بڑے جہاز وہ ایسے ڈگمگاتے ہیں جیسے کہ بس گاڑی کی ڈبی ہے، اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں رہ جاتی، ہوائیں ہلک پلک کر دیتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا جب ہوائیں سازگار نہ رہ گئی، مخالف چلنے لگی، مخالف ہوائیں چلنے لگی،
تو بندے کیا کرتے ہیں؟ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ بچا لیجیے، اللہ بچا لیجیے، چاروں طرف سے امیدیں ختم ہو گئی، اللہ غرق ہونے سے ہم کو بچا لیجیے۔ لیکن جب پھر دھیرے دھیرے وہ کشتی ساحل سے لگ جاتی ہے اور زمین پہ پیر رکھتے ہی پھر کہتا ہے وہ تو ہماری ہوشیاری تھی، ذہانت تھی کہ ہم نے صحیح رخ پر جہاز کو موڑ دیا، اور یہ کیا، اور پائلٹ نے ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ جب پھنس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، نجات کر جاتا ہے تو اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق، بغاوت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جب کبھی تم مصیبت میں پھنس جاتے ہو، بیمار ہو گئے، پتہ چلا کہ اب کوئی ٹریٹمنٹ ساتھ دینے والا نہیں، اللہ یاد آتا ہے، شفا ہو گئی، ڈاکٹر صاحب اور ان کی ذہانت، ان کا علاج، ہاسپٹل، اچھے کارپوریٹ ہاسپٹل میں گیا تھا، معمولی دواخانے میں جاتا مر جاتا، نعوذ باللہ۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اور جو سمجھدار انسان ہوتا ہے بلکہ وہ جیسے مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تو نے شفا دی، تو مجھے گھر تک پہنچایا، جیسے پروردگار سفینے کو ساحل تک پہنچاتا ہے، ایسے ہی پروردگار انسان کو صحت دیتا ہے۔ یہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو کوئی شفا نہیں دے سکتا سوائے پروردگار کے، وہ شفا دیتا ہے۔ دواؤں میں شفا نہیں، ڈاکٹر کے پرسکرپشن میں، نسخوں میں شفا نہیں، شفا اللہ کے حکم میں ہے۔ یہ تو تدبیریں ہیں جو انسان کرتا ہے، یہ ہے شکر گزاری کہ بندہ اعتراف کرے جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، اور ان سے جب کہا جاتا ہے تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، حرام کاموں سے بچو، یہ ہے اصل شکر گزاری، تو پھر وہ کیا کہہ پڑتا ہے آگے دیکھو، اذا قیل لهم اتقوا، کہ تقوی اختیار کرو، ما بین ایدیکم وما خلفکم، اپنی اگلی زندگی کے سلسلے میں بھی، اپنی پچھلی زندگی کے سلسلے میں بھی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں۔ تو پھر وہ انسان تقوی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تقوی اختیار کرنے سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے اس کا حشر بہت برا ہوتا ہے۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، اس کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی اس کے پاس جب پہنچتی الا کانوا عنہا معرضین، منہ پھیرنے والا بن جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے وہ رشتہ نہیں جوڑتا، جب اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہوتا، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرنے والا نہیں ہوتا، تو دھیرے دھیرے پھر وہ بے حس ہو جاتا ہے، اور بے حس ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی ہوش نہیں آتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی دیکھ رہا ہے۔ اب اس کو پتا چل گیا کہ جسم گل رہا ہے، اب اس کو پتا چل گیا کہ جسم سڑ رہا ہے، اب اس کو پتا چل گیا کہ ایک ایک کر کے اس کا آرگن فیل ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف اب لوٹ کر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے حس ہو گیا۔ اگر زندگی شکر گزاری میں گزارتا تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا، دھیرے دھیرے اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ اب میں مولا کے دربار میں پہنچنے والا ہوں، اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا۔ لیکن جب ناشکری کے ساتھ زندگی انسان بسر کرتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی ہدایت چھین لی جاتی ہے، بے حسی کی زندگی ہو جاتی ہے، اور اسی بے حسی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کئی ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ اسی بے حسی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وطوبی علی قلوبہم، کہ ان کے دل بند ہو گئے ہیں، اثر قبول نہیں کرتے۔ اسی بے حسی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے کالے کرتوتوں نے ان کے دل کو سڑا دیا، زنگآلود کر دیا، اب یہ ان کے دل بدلیں گے نہیں، اب یہ تقوی کی طرف، اب یہ ہدایت کی طرف، توفیق کی طرف، اب یہ انابت کی طرف، توبہ کی طرف، گریہ وزاری کی طرف نہیں آئیں گے۔ کتنی بڑی بڑی یہ نشانی دیکھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد سے ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اس کی تعویل کریں گے، اس کے سلسلے میں حجت کریں گے، بحث کریں گے، دل نہیں پسندیں گے۔
کے، یہ محروم ہو گئے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عنایت فرمایا ہے اس میں سے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی میں فرما دیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ایمان والوں کی علامت نشانی ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر دولت دی ہو تو دولت میں سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم دے رکھا ہے تو اپنے علم کو خیر پھیلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذہانت عطا کر رکھی ہے تو وہ بندوں کے خیر کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے سربلندی کے لیے اس کو لگاتے ہیں۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں ان نعمتوں میں سے خالصتاً کچھ نعمتیں بس اللہ ہی کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں۔ لہذا جب یہ شان نہیں ہوتی تو پھر انسان کا عالم کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، سیلفش بن جاتا ہے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے أَنفِقُوا، خرچ کرو، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کر رکھا، قال الذین کفروا، تو ان منکروں نے کہا للذین آمنوا، ایمان والوں سے کیا کہا؟ یہ بڑا نفسیاتی جملہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا۔ اس نفسیاتی جملے کو اگر ہم سمجھیں تو ہماری نفسیات کا بہت علاج ہوگا، بہت سدھر سکتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اندعم من لو یشاء اللہ اطعامہ، ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ خود کھلاتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھوکا رکھا ہے تو ہم کیوں ان کو کھلائیں؟ اللہ کی مشیت یہ ہے وہ بھوکے مرے تو ہم کیوں کھلائیں؟ اللہ تعالیٰ کا چاہتا ان کو امیر بناتا، ہم کیوں ان کو خیرات دیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو ڈیولپ کرتا، ہم کیوں ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں لگائیں؟ یہ انسان کی نفسیات ہو جاتی ہے کہ وہ یہ حجت کرنے لگتا ہے اور یہ کہنے لگتا ہے کہ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو خود اللہ دیتا تو میں کیوں خرچ کروں؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی مشیت الگ ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت الگ ہے۔ ہر چیز کو سمجھنا چاہیے، کہیں مشیت کام کرتی ہے کہیں حکمت کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے کمرے کو تالا لگا کر بیٹھ جاؤں تب بھی کھانا مجھ تک پہنچ کر رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس مشیت کی بکھری ہوئی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہنچا کر رہتا ہے، اگرچہ کہ سارے انسان کوشش کریں کہ ان کو نہ ملے۔ حضرت بی بی مریم کے پاس غیر موسم کے پھل آتے، کہاں سے آتے؟ اللہ تعالیٰ کا عطیہ تھا۔ اور ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ انسان نہ چاہنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمتیں ملتی رہی۔ اور اس سلسلے میں ایک عجیب و غریب واقعہ بہت مختصر میں عرض کروں جس کو میں نے خود سنا کہ اس وقت جبکہ روس کا سورج چڑھا ہوا تھا اور کمیونزم کا بول بالا تھا، اس وقت کسی کام سے ایک سفیر کو، ایک مملکت کے سفیر کو، افغانستان کے ایک سفیر کو روس میں بلایا گیا۔ یہ تقریباً بات ہے 50s کی۔ اس وقت ان کو کسی وجہ سے روس کو بلایا گیا تو پلین ڈائریکٹ نہیں تھا، وہ پلین ایسا تھا کہ بیچ میں سمرقند ایئرپورٹ پر رک کر پھر اس کے بعد سے وہ جاتا تھا آگے۔ لہذا وہ سمرقند پہ اترے ہوئے تھے اور یہ سوچ کر کہ وہ بڑے نیک سفیر تھے اور متقی سفیر تھے کہ روس میں حلال و حرام کی تفریق نہیں ہے، وہاں سب ناپاک چیزیں کھانے کے لیے ہوٹل میں ملیں گی، اسی لیے ہفتے بھر کا انہوں نے خشک قسم کا ٹفن بنا رکھا تھا، خشک چیزیں جو چلتی ہیں بہت دنوں تک۔ لہذا اس ٹفن کے ساتھ وہ سمرقند ایئرپورٹ پہ ٹہل رہے ہیں، 2-4 گھنٹے کے بعد ان کی فلائٹ ہے۔ تو دیکھا وقت بہت ہے، سیکیورٹی کے مسائل نہیں ہوتے تھے، وہ ٹہلتے ٹہلتے ایئرپورٹ کے باہر آ گئے تو دیکھا ایک خاتون ہے جو کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہے، پردہ کی ہوئی ہے، اور وہ کچرے کی کنڈی پر ایک مری ہوئی مرغی اٹھا کر اس کو جھٹک رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بی بی مجھے لگتا ہے مسلمان ہے؟ کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ کہا یہ مرغی مری ہوئی ہے، مردار حرام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جانتی ہوں کیا حرام ہے کیا حلال ہے اور میرے لیے کیا حرام حلال ہو چکا ہے، مسئلے سے میں واقف ہو چکی ہوں۔ تو جب اس خاتون نے یہ کہا تو یہ سفیر سمجھ گئے کہ یہ دراصل اتنی بھوکی ہیں کہ ان کے لیے اب مری ہوئی مرغی حلال ہے۔ انہوں نے کہا بیوی آپ 2 منٹ کے لیے رکیے،
اور اس کے دوڑ کے اندر گئے ایئرپورٹ میں, اپنا پورا ٹفن اٹھا کر لائے اور اس خاتون کے حوالے کیا, آپ یہ لے جائیے, یہ کھائیے, بری ہوئی مرغی آپ نہ کھائیں. شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ چلی گئی. یہ ایئرپورٹ میں پھر آگے اور اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ان کی فلائٹ آتی, ایئرپورٹ میں اعلان ہوا کہ آپ فلاں کاؤنٹر پر آئیے اور ملاقات کیجیے. وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ روس کی حکومت نے فیصلہ کیا آپ سے بات چیت کی ضرورت نہیں, آپ واپس افغانستان چلے جائیے. تو وہ کہتے تھے کہ پروردگار نے ایک مسلم خاتون کو حرام سے بچانے کے لیے مجھے اتنا لمبا سفر کروایا کہ میں گیا اور ان کو ٹفن دے کے واپس آیا. اللہ کی مشیت الگ ہے, یاد رکھیے, حکمت الگ ہے. کہ حضرت علی فرماتے تھے کمرے کو تالا بھی لگا کر میں بیٹھ جاؤں تو اگر پروردگار فیصلہ کرے تو میرے گھر پہنچے گا اللہ. یہ اللہ کی مشیت ہے. لیکن ایک حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے, لے کے بھی آزماتا ہے. یہ اس کا نظام ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ جس کو میں دے رہا ہوں وہ میرے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے یا نہیں, اور جس کو میں محروم کر رہا ہوں وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں. اور حضرت ایوب علیہ السلام کو دونوں حالتوں سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا, دے کے بھی آزمایا, لے کے بھی آزمایا. جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو بالکل ایسے ہی اس کو میں مثال دیتا ہوں کہ ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ٹافیاں ہم سب سے چھوٹے بچے کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم تقسیم کرو. اس میں تربیت ہوتی ہے, اس میں بچوں کے اخلاق کو پروان چڑھانے کا کی ایک حکمت ہوتی ہے. یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے, دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے خرچ کرو, میرے حکم کے مطابق خرچ کرو. جو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ ان کو مالا مال کرتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ سے لینے کے بعد اترا جاتے ہیں, غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر غریبوں کو دھکے دے کر نکالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ میری ذاتی ملکیت ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے محروم کر کے ان کو بتاتا ہے, ان کو محروم کر کے بتاتا ہے کہ دینے والا لینے پر بھی کیسے قادر ہے. لہذا یہ ارشاد فرمایا کہ ان سے کہا گیا ہے کہ خرچ کرو غریبوں پر, تو کہا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ, کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ خود چاہتا تو کھلا دیتا. بھوکے کیوں مرتے ہو, بھوکے مر رہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھوک مقدر کر دی. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا مقدر کیا, وہ بھوکے مرے یا نہ مرے یہ ان کا امتحان ہے, وہ دیں گے. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا کہ تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو خرچ کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, جو اللہ نے تم کو عنایت فرمایا اس میں سے خرچ کرو. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود پھونکا کہ صحابہ نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ماذا ينفقون, يسألونك ماذا ينفقون, اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا 40واں حصہ, یہ نہیں فرمایا 2.5 ایک سال پر زکات فرض ہوتی ہے. فرمایا اللہ کے حکم سے کوئی ناف ہوا, جو بچ جائے خرچ کر دو, جو بچ جائے خرچ کر دو, تم کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو صحابہ کا عالم یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے گھروں کو کھول دیا, اپنے گھر کے دروازوں کو کھول دیا. اسی لیے آپ نے بار بار واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد نبوی میں ایک صحابہ ہے, کہا بہت دنوں سے بھوکا ہوا ہے اللہ کے رسول, اور بہت خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے طبیعت خراب ہو رہی ہے, بھوک سے مرا جا رہا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے حجرے میں بھیجوایا, جاؤ کھانے کی کوئی چیز ہے تو لے کر آؤ. جواب ملا کچھ نہیں. دوسرا حجرا, تیسرا حجرا, 9 حجرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہر حجرے سے جواب ملا کہ آج کھانے کی کوئی چیز نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کوشش کی کہ میں خود ضیافت کر لوں, جب نہیں ہو سکا تو پھر اعلان کیا کون ہے جو آج میرے مہمان کو آج رات اس کی ضیافت کرے گا, میرے مہمان کو اپنے ساتھ لے جائے گا. تو اندھیرے میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, اے اللہ کے رسول میں لے جاؤں گا ان کو. کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. ان کو وہ لے گئے, گھر پہنچے. گھر میں پہنچنے کے بعد سے اپنی اہلیہ محترمہ سے پوچھتے ہیں کہ کھانے کے لیے کیا ہے. تو کہا آج کچھ نہیں ہے, تھوڑا سا کھانا ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے کافی ہوگا, باقی ہم لوگ تو ایسے ہی بھوکے سو جائیں گے. تو کہا نہیں, بچوں کو بھی بھوکا سلا دو, بچوں کو بھی بھوکا سلا دو, بہلا پھسلا کر,
اور پھر چراغ بجھا دو، میں پوچھوں گا تو کہنا ایندھن ختم ہو گیا ہے، تیل ختم ہو گیا ہے، اسی لیے چراغ نہیں جل رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سے پلیٹ میں وہ کھانا رکھ دینا، میں اندھیرے میں ان کے ساتھ ایسے کروں گا ایکٹنگ جیسے میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، لیکن کھانا وہ اکیلے بچوں کا حصہ کھا لیں گے اور پھر وہ آرام کر لیں گے۔ رات کو انہوں نے یہ کیا کہ اندھیرے میں شمع بجھا کر، چراغ بجھا کر مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا، خود بھی ایسے ہاتھ چلاتے رہے جیسے کھا رہے ہوں۔ مہمان یہ سمجھے کہ یہ ساتھ دے رہے ہیں، لہذا وہ کھاتے چلے گئے۔ وہ سیر ہو کر آرام کر گئے۔ صبح فجر میں پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے استقبال کر کے کہتے ہیں کہ تمہارے رات کے کام سے پروردگار خوش ہوا، اللہ تعالیٰ تمہارے رات کے عمل سے خوش ہوا۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ کی آیت نازل ہوئی، بخاری شریف میں آپ واقعہ دیکھ لیجئے کہ ترجیح دیتے ہیں، خود نقصان اٹھاتے ہیں، گھاٹے میں رہتے ہیں، لیکن اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتے ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ ان کا عالم یہ ہے کہ وہ کھانا اپنی خواہش کے باوجود، ضرورت کے باوجود کھلا رہے ہیں کس کو؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ روزہ رکھی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد سے ان کے گھر میں 3 روٹیاں ہیں، اور حضرت عائشہ نے افطار کی تیاری کے لیے اپنی باندی سے کہا کہ ہے نا کچھ کھانے کے لیے؟ کہا ہاں 3 روٹیوں کا میں نے انتظام کر لیا۔ اچانک گھر پہ آواز دینے والے نے آواز دی کہ میں یتیم ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اس کو 1 روٹی دے دی۔ پھر تھوڑی دیر میں ایک فقیر آیا، اس نے کہا میں اسیر ہوں، لہذا اس کو 1 روٹی دے دی۔ پھر تیسرے نے آواز لگائی مسکین ہوں، اس کو 1 روٹی دے دی، اور اس کے بعد کہا بی بی اب کیا ہے؟ باندی نے کہا سوائے پانی کے کچھ نہیں۔ کہا پانی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند فقہائے صحابہ میں اونچا مقام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کی تعریف کرتے جو تقریباً 16-17 سال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے، تو پڑھتے رہے، سیکھتے رہے، بعد میں ایک امام بنے، صحابہ میں بھی معلم بنے۔ وہ ان کا وقت وفات ہے، اور کمزوری کی وجہ سے پھلوں کی ضرورت ہے، اور ان کی اہلیہ نے کچھ پھل منگائے 1 درہم دے کر، اور اس کے بعد مانگنے والا آیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے خیرات کر دیا۔ وہ چلا گیا تو پھر دوسرے درہم سے پھر کچھ پھل منگائے، اور پھر چاہتی تھی کہ شوہر نامدار کھا لے، پھر مانگنے والا آیا، اور پھل انہوں نے خیرات کر دیا۔ اور پھر تیسرا آخری درہم اس سے انہوں نے پھل منگائے، تیسری مرتبہ بھی مانگنے والا آیا تو ذرا بی بی گھبرا کر، لازمی بات ہے انتظام کرنے والے پریشان ہو جاتے ہیں، انہوں نے کہا برباد ہو جائے، یہ فقیر مانگتے ہی رہتے ہیں، تباہ ہو جائے کمبخت۔ تو کہا کہ نہیں، اس سے تو میری آخرت بن رہی، ان کو دعا دو، تم خیرات کر دو، ان کو تم دعا دو، ان کی وجہ سے میرے آخرت کے مقامات بن رہے ہیں۔ وہ لو شاء، اگر اللہ چاہے تو کھلاتا، ہم کیوں کھلائے؟ یہ کھلانا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ چاہے نہ چاہے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت آپ کا امتحان لے رہی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں کہ نہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تو دھیرے دھیرے جب بغاوت کی ڈگر پر زندگی چل جاتی ہے، جب ناشکری کی ڈگر پر زندگی چل جاتی ہے، اور جب ناشکری کے ڈھرے پر گاڑی آگے بڑھتی ہے، تو انسان کے اندر وہ صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے احکام سے روگردانی کرنے کے لیے بری تعویلیں کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا گیا خرچ کرو اللہ نے جو کچھ عطا کر رکھا ہے اس میں سے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان منکروں نے کہا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے، یہ کیا بات ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کرتے ہو، غریبوں کو کھلانے کی بات کرتے ہو؟ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، نہیں سمجھ رہے ہو۔
اور یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، وہ کہتے ہیں وعدے آخرت کب ہوگا اے نبی اگر آپ سچے ہیں تو بتائیے قیامت کب آئے گی؟ ما ينظرون الا صیحۃ واحدۃ، اور وہ انتظار کر رہے ہیں تو کس بات کا؟ ایک سور ہوگا جو پھونکا جائے گا، تأخذہ وهم یقصمون، جبکہ وہ جھگڑے میں لگے ہوئے ہوں گے، وہ کوئی مکان خریدنے کے جھگڑے میں، کوئی کاروبار کے، کوئی ترقی کے، کوئی لین دین کے، مختلف قسم کے جھگڑوں میں انسان پڑا ہوا ہوگا کہ اچانک سور پھونکا جائے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا تو فلا یستطیعون توصیۃ، تو نہ وصیت کرنے کی مہلت ملے گی، ولا الی اہلہم یرجعون، نہ گھر جانے کا موقع ملے گا۔ جہاں انسان ہوگا وہیں ڈھیر ہو جائے گا۔ یہ سور کیسے پھونکا جائے گا؟ یہ پہلا سور ہوگا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، پھر وہ میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ ساری وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔